الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے پیارے دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کے اس محفل اور آج کے اس مبارک انجمن میں میرا موضوع آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داری ہے۔ بارگاہ عزت میں دعا کیجئے کہ خالق کائنات مجھے صحیح بات کہنے اور پورے امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ نوجوان دوستو، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے، اس کے اسباب و وجوہات کیا ہے، ان سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدابیر ہے، ان کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے، لیکن سرے دوست دور حاضر کے بعض شدید فتنوں اور بعض کا تفصیلاً ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دوستو، وہ اسباب کی جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور امت مسلمہ کے دامن عفت کو تار تار کر دیا ہے، ان میں سے سفلی عمل کرنا اور کروانا، غیر مشروع طور پر گندے تعویذ کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منت مانگنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا ٹکنوں سے نیچے پاجامہ پہننا، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا بے حجاب ملنا جلنا، لغو تفریحات میں وقت ضائع کرنا، ریڈیو ٹیلی ویژن پر فواہشات اور حیاس و زمان میں کانشر ہونا، ان کا دیکھنا اور سننا، سینما دیکھنا، جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا اور ننگے سر گھومنا پھرنا، گلہ بازو اور پیٹ کا کھلا رہنا، باریک لباس پہننا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنا، دفاتر میں نامحرموں کے ساتھ کام کرنا، بے پردہ بازاروں میں جانا، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا کالج میں مخلوط تعلیم حاصل کرنا، ان کا دیکھنا اور سننا، سینما دیکھنا، جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا، سود لینا، سود دینا، غیبت کرنا، غیبت سننا، تصاویر کا رکھنا اور دیواروں پر لگانا، شوقیہ کتا پالنا، تقاریب شادی میں روپیہ پیسہ نمائش کے لیے خرچ کرنا، الغرض بہت سی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں جاری و ساری ہے۔ محترم حضرات، یہ بھیانک بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ طول میں نہ جاتے ہوئے بعض شدید فتنوں کا اجمالاً اور بعض کا تفصیلاً ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر مکاری و اجاری کو عام کر دیا ہے۔ حضرات، ایک دور وہ تھا کہ گانا بجانا، ناچنا اور غیروں کے سامنے منہ کھول کر بیٹھنا معیوب شمار ہوتا تھا، لیکن کیا کسی کی شرم و غیرت اس بات کی اجازت دے سکتی تھی؟ کیا کسی کی شرم و غیرت اس بات کی اجازت دے سکتی تھی اپنی عورتوں کو غیر مردوں کے سامنے بٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن افسوس، صدا افسوس، آج ایک نہیں ہر شہر میں کئی سینما ہیں جہاں مردوں اور عورتوں کے گول نظر آتے ہیں۔ شریف زادیاں خود ایکٹروں کے فرائض انجام دیتی ہیں، گندے اور فحش قصوں کی اداکاری میں اجنبی مردوں کے سامنے نہایت بے باکی سے حصہ لیتی ہے۔ شرم و حیا ان پر روتی ہے، مگر ان کے سامنے مردوں اور عورتوں کے گروہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کہکے لگا کر ان کو خوب داد دیتی ہے اور خود ہی اپنے تہذیب کا مذاق اڑاتے ہیں
ہائے افسوس، ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ مالدار اور غریب سبھی اس بیماری میں مبتلا ہے۔ سینما دیکھنا ضروریات زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ سینما دیکھنا ضروریات زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ کیا یہی انسانیت ہے؟ اپنی ماں بیٹیوں کے ساتھ تماشا دیکھا جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں، میں گانے بجانے کو مٹانے کے واسطے بھیجا گیا ہوں، اور ہم ہے کہ آپ کے امتی ہے اور بڑے زور و شور سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود فلمیں بناتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ سینکڑوں اور ہزاروں گھروں کے چھتوں پر جب نظر پڑتی ہے تو لعنت کے انٹینا دکھائی دیتے ہیں، جن سے ٹیلی ویژن پر پروگرام اور فلمیں آتے ہیں، اور یوں کہا جاتا ہے کہ ٹی وی دیکھنے سے معمولات میں اضافہ ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے جدید تحقیقات کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے کارخانوں کے پیداوار کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے ہڑتالوں کے اسباب معلوم ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھنے سے انسانی زندگی میں ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، ٹی وی دیکھنے سے انسان ترقی کرتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے بچے ہوشیار ہوتے ہیں۔ ہے افسوس، ایک حرام اور ناجائز چیز کو اس کے فوائد بیان کر کے جائز سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کے پاسبانوں، جن فوائد کو شمار کرایا گیا ہے، دوسرے چیزوں سے بھی ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اخبار و رسائل اور ریڈیو کے ذریعے بھی یہ سب باتیں معلوم ہو سکتی ہے۔ یاد رکھے، ٹیلی ویژن وہ خطرناک شے ہے جس کے ذریعے عورتوں، مردوں، بچوں، بڑوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، بڑوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، بے حیائی کیسی غالب ہوتی ہے، معاشرہ کس قدر تباہ ہوتا ہے، خاندان کے تمام افراد، ماں باپ اور سب اولاد بے حیائی کا معائنہ کرتے ہیں، حیا شرم جاتی رہتی ہے اور ایک دوسرے کو مارنے اور قتل کرنے کے واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ اس میں شہوت انگیز اور مناظر کی کثرت ہوتی ہے۔ ماں باپ، بہو بہن، بیٹیاں سبھی ہوتے ہیں اور سبھی خوب شوق سے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ کا ضمیر اس بات کا گوارا کر سکتا ہے کہ ماں باپ، بیٹا بیٹی، ساس اور داماد ایک جگہ مل کر سامنے چوما چاٹی، لپٹا جھپٹی ہو رہی ہو تو یقیناً باعزت انسان اس کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ ملت اسلامیہ کے جیالو، ہماری ذمہ داری ہے کہ قوم و ملت کو اس بھیانک بیماری سے بچانے کی فکر کرے، تقریروں اور بیانات کے ذریعے اس کے ناجائز اور اس کے قباحتوں کا تذکرہ کرے، تصنیفات و تالیفات میں امت کو سینما اور ٹی وی سے بچنے کی تعلیم دے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے سامنے رکھے جو کہ قیامت تک انسانوں کے لیے نمونہ ہے، اپنے گھر، خاندان، رشتہ داروں اور متعلقین میں اس وبائی عظیم کو جنم نہ لینے دے، اور اخبار و رسائل کے شائع کر کے امت کو اصلاحی معاشرہ کا درس دیا جائے۔ حضرات، برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ قوم کی تباہی و بربادی کے لیے سینما اور ٹیلی ویژن ہی کافی تھے، مگر یورپ اقوام اور دشمنان اسلام نے مسلمانوں کے تباہی کے گار میں دھوکہ دینے اور ان کے پاکیزہ معاشرہ کو بد سے بدتر بنانے کے لیے بے پردگی کا درس دیا۔ مغربی تہذیب کی اس آواز پر خواتین حضرات نے لبیک کہا اور شریعت مطہرہ کے اس اہم اور عظیم حکم کو پس پشت ڈال کر بے پردگی گھومنے لگے۔ حالانکہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری دنیا کی تاریخ میں مرد عورت کے باہم اختلاط کو کبھی اچھا نہیں سمجھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب مدینے کا سفر کیا تو جو عورتیں کنوے پر الگ کھڑی تھی، اس کی وجہ بھی یہی بتلائی گئی کہ انہوں نے مردوں کے ہجوم میں گھسنا پسند نہیں کیا۔ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے ترمذی شریف کے روایت کے مطابق زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ اپنا چہرہ دیوار کی طرف کہی ہوئی بیٹھی تھی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے مردوں اور عورتوں میں جو شریف خاندان سے تعلق رکھتا تھا بے تکلف ملاقات کا رواج نہ تھا۔ قرآن پاک جو زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی بے پردگی کا تذکرہ ہے وہ آوارہ اور لونڈیوں کے بارے میں ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں عورتوں کو ساتھ رکھنا یورپ اقوام کی پیداوار ہے۔ یورپ اقوام کا یہ حال اور یہ عمل پہلے نہ تھا بلکہ ماضی سے ہٹ کر بعد کی
پیداوار ہے۔ پیارے دوستو، شریعت مطہرہ نے پردے کی فوائد اور بے پردگی کے نقصانات کو سامنے رکھ کر پردے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ تجربہ شاہد ہے کہ پردے سے دینی اور دنیاوی فائدے ہیں، بے پردگی سے بے شمار نقصانات ہیں۔ بے پردگی سے معاشرہ اور خاندان کی بنیاد ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ بے پردگی سے ذہنی، جسمانی اور اخلاقی قوتوں کو فنا کرنے کا آلہ ہے۔ بے پردگی سے بھیانک جرائم سامنے آتے ہیں۔ بے پردگی سے بھیانک جرائم سامنے آتے ہیں۔ بے پردگی سے فتنہ فساد کا دروازہ کھلتا ہے۔ بے پردگی سے مکاری و اجاری، زناکاری و بدکاری عام ہوتی ہے، جس کی زندہ مثال یورپ اقوام میں موجود ہے کہ ہر سال بے شمار عورتیں ناجائز اور حرام اولاد کو پیدا کرتی ہیں۔ بے پردگی سے عورتوں کی حیا جاتی رہتی ہے۔ بے پردگی سے مردوں کے دل و دماغ میں بری وسواس اور گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ بے پردگی سے زندگی کے ہر شعبہ، بد انتظامی اور بد اخلاقی، بے حیائی جیسی مہلک بیماریاں وجود میں آتی ہے۔ نیز سب سے بڑھ کر شریعت اسلامیہ کا حکم ٹوٹتا ہے، اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ ہمارا رات اور دن کا تجربہ ہے کہ بے پردگی سے آج ہمارے اسلامی معاشرے میں یہ تمام نقصانات سامنے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ خواتین حضرات کو پردہ کا حکم سنایا جائے اور ازواج مطہرات کے حالات اور ان کے پاکیزہ سیرت کو ان کے سامنے رکھا جائے۔ قرآن پاک میں پردہ پر کس قدر زور دیا گیا ہے اور حدیث میں کس قدر پردہ کی اہمیت کو بیان کیا ہے، وہ سب ان کو سنایا جائے۔ بے پردگی کے نقصانات کو ان کے سامنے رکھا جائے اور پردے کی فضیلت اور ان کے سامنے رکھا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔